میرے دوست اور بزرگوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرے تو ایک ہی بات کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ مگر کفار ڈرتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے سے، کہ ہمیں اپنے سارے نظام زندگی کو بدلنا پڑے گا، اور ایک اللہ کے حکموں پر ہمیں چلنا پڑے گا، اور اپنے خواہشات کو مٹانا پڑے گا، جی چاہیے کو مٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کون ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج ہم ہزار دفعے بھی اس کلمے کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم جھوٹ بھی بولے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، غلط کما رہے سود سے رشوت سے دھوکے سے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، کہ لا الہ الا اللہ نے ہمارا کون سا نظام بدل دیا۔ ڈرتے نہیں اس وقت، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ میرے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ تو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مال کما لے گا، اور بے بچوں سے محبت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف شادیاں کرے گا اور بچے پالے گا، وہ کر رہا ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے خواہشات کو چھوڑ کر میرے لائے ہوئے دین کا اتباع نہ کرو۔ اور آج ہماری زندگی خواہشات پر چل رہی ہے، کھانا اپنے خواہش کے مطابق، کمانا اپنے خواہش کے مطابق، شادی اپنے خواہش کے مطابق، اللہ کی خواہش اور نبی کی خواہش کے مطابق کون سا کام ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نہ کمانے کے کیا طریقے بتائے، کھانے کے کیا طریقے بتائے، پہننے کے کیا طریقے، شادی کرنے کے کیا طریقے، بچے پالنے کے کیا طریقے، مکان بنانے کے کیا طریقے، کوئی پوچھتا ہے؟ جیسا طبیعت میں آگے اور اس طرح کر لیا. اس لیے ایمان کمزور ہوتا جا رہا. پھر ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم اس وقت ایمان کامل والے نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنے لیے تو خود مال بڑھانا پسند ہے اور دوسرے جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے پسند کرتے ہیں. یہ سب نظام اس وقت قائم ہوگا جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور جب جنت کا شوق آ جائے اور جہنم کا خوف آ جائے اور اللہ کے حکم کی عظمت آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت آ جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ دعوت جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت ہے. صحابہ نے اسی محنت کے اوپر اپنی جان مال کو لگایا اور ہماری جان مال دنیا کے اوپر لگ رہی. ہمارا حال یہ ہے کہ جان لگاتے ہیں مال کمانے پر، پھر مال لگاتے ہیں جان پالنے پر. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ جان میں اللہ کے راہ میں لگ رہی اور مال میں نہیں لگ رہا. اور ان کے اوپر فاقے آ جاتے تھے، ان کے بچوں پر فاقے آ جاتے تھے. آج ہم چاہیں ہمارے بھی بچوں پر فاقہ نہ آئے، چاہے ان کے اندر دین آئے یا نہ. اور صحابہ اپنے بچوں میں دین لاتے تھے، ان کی عورتیں بھی دین کی دعوت دیتی تھی. ہم نے بھی جمع کے بیوی نے تیار کر دیا اپنے خاندان کو شہادت کے لیے احد کے میدان میں. ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو بدر کے میدان میں جانے کے لیے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، جن کی عمریں 20 سال کے قریب تھی. ایک کا نام معاذ بن افرا اور معاوض بن افرا. ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون یہی تھا. سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اپنے بچوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجتے.
اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچے نہ جو جوان ہو جائیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو جوان تھے، چاروں کو اللہ کی راہ میں قادسیہ میں شہید کرا دیا. اس زمانے کے عورتوں کا ایمان ہمارے زمانے کے مردوں سے زیادہ قوی ہے. ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور شوق بیٹھا ہوا تھا. ہم دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، وہ آخرت کو بنانا چاہتے تھے.